الصبح بدا من طالعتی. ایسے مال کمانے کا ہمیں حکم دیا کہ مال کہاں سے کمایا جائے، اسی طرح مال خرچ کرنے کے بھی اسلام میں احکام ہیں. کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، کہاں بہتر ہے، کہاں حرام ہے، کہاں مکروہ ہے، کہاں ناپسندیدہ ہے، کہاں زیادہ بہتر ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں، دونوں جگہ بہتر ہوتا ہے مگر ایک جگہ اور زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس پر میں نے پھر بیان میں کچھ تفصیل بیان کی تھی کہ مال کی اسلام میں ویلیو کیا ہے، اہمیت کیا ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں پیسے کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، مٹی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، پھینک دو لہذا اٹھا کے، چوری کروا دو، جیبیں کٹوا لو اپنی. تو اس پر میں نے دلائل دیے تھے کہ اسلام میں مال کی کتنی اہمیت ہے. وہ دلائل میں ریپیٹ نہیں کروں گا، پچھلا بیان میرا یوٹیوب پہ ہے، سن سکتے ہیں آپ. اس پر پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، لہو و لعب ہے، یہ جو کچھ دنیا میں ہے تھوڑا سا زندگی کا سامان ہے، اس سے دل نہ لگاؤ. ایک طرف کہہ رہے ہیں ویلیو ہے، ایک طرف کہتے ہیں دل نہ لگاؤ. کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی؟ تو اس اشکال کا میں نے پچھلے ہفتے جواب دیا تھا. وہ جواب بھی میں نہیں دہراؤں گا کیونکہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس کو دہرایا پھر میں اسی ٹاپک کو لے کے چلا جاؤں، پھر میں دوبارہ سمجھانا شروع کر دوں گا، کیونکہ ایک دفعہ سے بات آج کل کسی کی سمجھ میں آتی نہیں ہے. تو وہ بیان آپ دوبارہ اچھی طرح سے سن لیں. اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہوا، بعض غریبوں کو ٹھیک اشکال یہ ہوا کہ مال کی ویلیو بھی بہت ہے اسلام میں، تو غریب بیچارہ کہاں جائے؟ یعنی خود اسلام بھی دولت کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے بھائی. تو غریب کا تو ایک ہی سہارا تھا، اللہ اور مذہب. تو گویا مذہب نے بھی غریب کو یعنی یہ قرار دے دیا غریب کے بارے میں، مذہب نے بھی یہ بتا دیا کہ یہ کیا ہے، بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس اللہ کی نعمت نہیں ہے. تو وہ تو اور زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوگا نا غریب آدمی. یہ سن کے گرمی بھی ہے آپ کو پتا ہے ٹھیک، اس لیے جو بات کہوں نا پہلی دفعہ میں سمجھ جایا کریں، ٹھیک ہے. دیکھو بھائی، جب دولت اللہ کی نظر میں اس کی بہت قیمت ہے تبھی تو ضائع کرنے سے منع کیا ہے. قیمتی چیزوں کے بارے میں منع ہوتا ہے نا کہ اسراف بھی مت کرو، تبذیر بھی مت کرو، کسی بھی طرح سے ضائع مت کرو. اور بتایا یتیم بچے کو اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو، بالغ ہو جائے پھر بھی نہ دو، کہیں ضائع نہ کر دے، کیونکہ اس کی بڑی قیمت ہے. جعل اللہ لکم قیاما، زندگی تم اسی سے گزارتے ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے غریب آدمی تو بیچارہ کہیں کا نہیں رہا، دنیا میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی، اوپر سے اسلام نے بھی کہہ دیا کہ دولت کی بڑی ویلیو ہے. تو غریب بیچارہ بولو بھائی کہاں جائے؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں دولت کی اہمیت ہے اپنی جگہ، لیکن اگر اللہ نے کسی کو دولت نہیں دی، اللہ کے فیصلے ہیں نا یہ، اس نے اپنی طرف سے محنت کی مگر مقدر میں نہیں ہے، تو اس نعمت کے نہ ملنے پہ وہ جو صبر کرتا ہے، اس صبر کی اہمیت دولت سے کئی گنا زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ غریبوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. یعنی دولت کی اہمیت میں کیوں بیان کر رہا ہوں جب غربت کی یہ فضیلت ہے؟ سوال پھر پیدا ہوگا کہ جب غربت کی اتنی فضیلت کے صبر کی فضیلت تو اور بھی زیادہ ہے، تو پھر دولت کے بجائے ایسا کرنا چاہیے کہ غریب بنو اور صبر کرو. کیا خیال ہے؟ زیادہ ثواب ملے گا. تو بات یہ ہے کہ غریبوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ بول لو نا، دو قسمیں. انگلی سے اشارہ بھی کر دیا میں نے، ویسے سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرنا چاہیے. کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسم. ایک غریب وہ ہے جو قدرت کی طرف سے غریب ہے، جو قدرت کی طرف سے
مسکین ہے, غریب ہے, اپنی طرف سے وہ محنت کرتا ہے, رزق کماتا ہے, لیکن اللہ نے اس کے مقدر میں ہر محنت کرنے والے کو ملتا نہیں ہے. من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا, جو دنیا چاہے گا اس میں سے کچھ حصہ ہم دے دیں گے. ما نشاء لمن نرید, جتنا ہم چاہیں گے اس کو دیں گے, جتنا آپ چاہ رہے ہیں اتنا نہیں ملے گا, کیونکہ آپ تو چاہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میری ہو جائے. جتنا اللہ چاہے گا. اور لمن نرید, جس کو چاہیں گے, یعنی تھوڑا بھی اس کو ملے گا جس کو اللہ چاہیں گے, ورنہ تھوڑا بھی نہیں ملے گا, سوکھی روٹیوں پہ گزارا کرنا پڑے گا. یہ جو مشہور کتابیں ہیں نا انگلش میں, جو آج 7 کامیاب ترین لوگوں کی علامتیں, اس قسم کی بہت ساری کوالٹیز انہوں نے ذکر کی ہیں کہ جو بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں. یہ آج کل بہت معاشرے میں چل رہی ہیں کتابیں. یہ اچھی کتابیں ہیں, پڑھنا چاہیے, اس کا میں مخالف نہیں ہوں. لیکن ایک بات ہے کہ جتنے بڑے بڑے کامیاب لوگ دنیا میں گزرے ہیں ان کی علامات انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں, یہ ان میں کوالٹی تھی, یہ کوالٹی تھی. لیکن ایک سروے آپ ایسا کریں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کوالٹی بہت سارے لوگ ایسے گزرے جن میں ڈبل تھیں مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے. ایک ایسی کتاب بھی مارکیٹ میں لے کر آئے کہ تمام کی تمام کوالٹیز ان لوگوں میں تھیں مگر وہ کامیابی جس کو گورا کامیابی کہتا ہے اور جس کامیابی تک پہنچانے کے لیے وہ کتابیں لکھ رہا ہے, وہ کامیابی جس کو اللہ کامیابی کہتے ہیں وہ الگ چیز ہے. اس کے لیے محنت کبھی بھی رائے گاں نہیں جاتی. اس کے لیے تو اللہ نے صاف طور پر بتا دیا, من کان یرید الآخرہ. کیا ہے من کانا؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیات. من اراد الآخرہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جو آخرت کی کوشش کرے گا اور ایمان بھی ہوگا, اور کوشش بھی وہ جو اللہ نے بتائی ہے, اپنی طرف سے اخپل طریقے والی کوشش نہیں. پشتوں میں اپنے کو کہتے ہیں اخپل, اخپل طریقے والی کوشش نہیں, جو اللہ نے بتائی ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ والی کوشش جو شخص کرے گا فاولئک کان سعیہم مشکورا, اس کی کوشش کا بدلہ اس کو دیا جائے گا, آخرت ملے گی, وہ ضائع نہیں ہوگی. تو یہ جو گورے کتابیں لکھتے ہیں کامیاب لوگوں کی علامتیں, تو یہاں کامیابی سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی کامیابی. کون سی کامیابی؟ تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ تمام علامتیں آپ پیدا کر لیں پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے. وہ کتاب پڑھ کر ساری علامتیں اس نے اختیار کر لی ہیں بھائی, اس کو پتا چلا کہ وہ وقت پر, ایک مثال دے رہا ہوں میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے لیکن اس کا تعارف بہت سنا ہے, اس کی کچھ مضامین کا خلاصہ میں نے لوگوں سے سنا ہے. اچھی کتاب ہے جو اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے, اور اس طرح کی تو بہت ساری کتابیں ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. میں کہتا ہوں آپ نے وہ تمام علامات اپنے اندر پیدا کر کے آپ کہا کہ پہلی ایک بات یہ کہ بھائی ٹائم کا میں خیال رکھوں گا. آپ صبح صبح سوٹ ٹائی میں آفس وقت سے پہلے پہنچے اور کسی ٹرک والے نے آپ کو روڈ پہ کیا کر دیا؟ کچل دیا. وہ علامات گئیں تیل لینے. کیا خیال ہے؟ وہ جو کتابیں پڑھ کے آپ, ٹرک والے نے تو وہ کتابیں نہیں پڑھی نا, وہ جو کنٹینر اپنے اوپر لوڈ کر کے جو ٹریلر چلا جا رہا ہے بھائی, ٹرالر جو ہے وہ جا رہا ہے, اس کو تو نہیں پتا کہ وہ پی کے نکلا تھا, نشے میں تھا. کتنا ہی آپ اس کو ٹرین کر دیں, ٹریفک کے قوانین سکھا دیں, مگر نشے میں انسان ہوش میں نہیں ہوتا. اس نے آپ کو کیا کر دیا؟ مار دیا. تو آپ کی وہ تمام کامیاب لوگوں کی تمام علامتیں کہاں چلی گئیں؟ وہ گئیں تیل لینے, وہ دھری کی دھری رہ گئیں. یار ڈینگی وائرس نے حملہ کر دیا, کیا خیال ہے؟ ڈینگی نے حملہ کر دیا, ہیپاٹائٹس بی کا کوئی جرثومہ آ گیا, آپ گئے تھے ٹینڈ کرانے کے لیے, وہ جو بلیڈ اس نے استعمال کی وہ بلیڈ پہلے کسی ہیپاٹائٹس کے مریض کو استعمال ہو چکی تھی, وہ آپ کے لگ گئی, ہو گیا. وہ علامات کہاں چلی گئیں؟
خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، جب تک دین کو مذہب کو فالو نہیں کرو گے تمہیں کامیابی کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ملے گی، چاہے تم گوروں سے صبح شام ورکشاپ لے کے کامیاب آدمی بننے کی کوشش میں لگے رہو. یہ جتنی ٹریننگ آج کل ٹرینر آ رہے ہیں نا یوٹیوب پہ بہت اچھے ہیں، ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا خدا کی قسم وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا. ناممکن ہے کہ وہ ڈپریشن ختم ہو جائے، اس کی سٹریس ختم ہو جائے، ناممکن ہے یہ. مجھے ایک صاحب نے کہا، ایک گورے نے ایک بڑی اچھا ایک تاثر پیش کیا ہے کہ اس وقت آپ کی ڈیتھ ہو رہی ہے. ٹائم مینجمنٹ میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے. ٹائم کو مینج کرنے کے لیے جو گورے ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرواتے ہیں نا، اس میں ایک ڈائلاگ ان کا بہت مشہور ہے. وہ ڈائلاگ ہم جب ورکشاپ کرواتے ہیں تو ہم بھی وہ گوروں کا ڈائلاگ بتاتے ہیں لوگوں کو. اس ڈائلاگ میں ایک خاص بات ہے کہ بھائی وہ یہ آپ کو امیجن کراتے ہیں کہ آپ فرض کریں کہ ابھی آپ کی موت واقع ہو رہی ہے، تو آپ اپنے ماضی کی طرف جھانک کے دیکھیں گے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں نے کامیاب زندگی گزاری ہو یا ناکام؟ یہ تصور آپ سے اس لیے کروایا جاتا ہے کہ موت سے پہلے ایسے کام کر لو کہ موت کے وقت آپ کو یہ احساس ہو کہ میں اچھی زندگی گزار کے جا رہا ہوں، تو موت کے وقت آپ کو ایک خوشی ہوگی. تو یہ اس لیے امیجن کرواتے ہیں، اس لیے تصور قائم کرواتے ہیں تاکہ آپ ٹائم کو مینج کرنا سیکھ لیں ایک میننگ فل لائف گزارنے کے لیے. ارے ورنہ میننگ فل بامعنی زندگی جب آپ نے کوئی اچھی زندگی گزارنی نہیں ہے تو ٹائم کو مینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی کون سی زبان میں سمجھاؤں؟ دیکھو ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوقات کو کیا کریں؟ منظم کریں، مینج کریں. تو یہ اس لیے مینج کریں تاکہ آپ کی لائف اچھی گزرے. اسی لیے ہے نا ایک بامعنی زندگی گزرے. تو اگلا بولے گا بامعنی زندگی کیوں گزاروں میں؟ بھائی سب سے پہلے تو وہ سوال کرے گا میں ٹائم کو مینج کیوں کروں، اپنے اوقات کی حفاظت کیوں کروں؟ بھائی میں صبح اٹھتا ہوں جب میرا دل چاہتا ہے، سگریٹ پیتا ہوں جب میرا دل چاہتا ہے، دکان پہ چلا جاتا ہوں جب میرا موڈ اچھا ہوتا ہے، نہیں اچھا ہوتا تو دکان بند کر کے بیٹھا رہتا ہوں. تو جب میری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے بھائی، تو مجھے ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گورے سے گویا ایک سوال کیا جا رہا ہے جو ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرواتے ہیں. گورا اس کا بزبان حال جواب دے رہا ہے کہ بھائی آپ کو اپنے ٹائم کو مینج کرنے کی ضرورت اس لیے ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کچھ مسئلہ ہو رہا ہے؟ تو گورا کہتا ہے کہ آپ کو ٹائم مینج کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آپ ایک بامعنی زندگی گزار سکیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے بامعنی زندگی میں کیوں گزاروں، میننگ فل لائف میں کیوں گزاروں؟ ایک لطیفہ میں کئی بار سنا چکا ہوں، مجھے احساس ہے اس کا، لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بات میں ابھی سمجھانا چاہ رہا ہوں نا وہ اس لطیفے سے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے جو حضرات وہ کئی بار سن چکے ہیں تو مائنڈ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ موقع پر ایک چیز ہوتی ہے نا تو وہ اس سے زیادہ اچھی سمجھانے کی مثال نہیں ہوتی. تو پہلے میں بات کمپلیٹ کر لوں پھر وہ سناؤں گا، اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بامعنی زندگی ہم کیوں گزاریں؟ تو بھائی اس لیے گزاریں کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ موت اس کی اچھی ہو، جب وہ مرے تو اس کو یہ احساس ہو کہ میں الحمدللہ اچھی زندگی گزار کر جا رہا ہوں، لوگ مجھ سے خوش ہیں، کوئی میں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ایک دفعہ اللہ نے مجھے زندگی دی، الحمدللہ وہ زندگی کیسی گزری، واہ بھائی واہ شاندار. اور یہ سوچے اور آنکھیں بند ہو جائے، سکون سے دنیا میں جائے، کوئی غم نہ ہو. کیا خیال ہے؟ اس لیے آئیے ورکشاپ کریں. گورا سمجھا کہ تاکہ آپ موت کے وقت جو ہے نا، اور اگر آپ نے ایسی اوٹ پٹانگ زندگی گزار دی، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کون سا وقت کس کام میں صرف کرنا چاہیے، بے ڈھنگی زندگی، سو رہے ہیں تو سوتے چلے جا رہے ہیں، جاگے ہیں تو جاگے چلے جا رہے ہیں، تو موت کے وقت آپ کو کیا ہوگا؟ کڑن ہوگی، افسوس ہوگا. میں کہتا ہوں یہ سوال مجھ سے جب پوچھا گیا نا کسی نے کہ موت کے وقت آپ چاہتے ہیں کہ ماضی کا کیسا گزرا، آپ کیا سوچنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا اگر مجھے جنت اور جہنم پہ یقین نہیں ہونا، اللہ نہ کرے،
اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ موت کے بعد میں مر کے مٹی ہو رہا ہوں تو بھاڑ میں جائے میں نے ماضی کیسا گزارا, مجھے اس کی کوئی فکر. بولو نا بھائی, کیونکہ جو بھائی جیسا بھی تھا اب تو تھا نا, اچھا گزرا برا گزرا. انسان کبھی ماضی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا, ہمیشہ فیوچر کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ اے سی پارلر میں سفر کر رہے ہیں ٹرین میں, حال بڑا اچھا آپ کا. ماضی بھی یہ ہے کہ آپ ڈیفنس کا 1000 گز کا بنگلہ ابھی اس سے نکل کے کریم میں بیٹھے, ایئر کنڈیشن, اور بلکہ آپ ہوائی جہاز میں بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں. بڑا اچھا ماضی بھی آپ کا, بڑا اچھا پاس بھی آپ کا. فیوچر کیا ہے کہ ایئرپورٹ پہ پشاور پہ اترنا ہے اور وہاں آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس کھڑی بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور کیس کیا ہے, پھانسی کا سیدھا. آپ کو اطلاع مل گئی کہ بیٹا اترو اور سیدھا اندر. اب آپ خوش ہو گئے, میرا ماضی کتنا اچھا گزارا میں نے. گورے کی ہر بات قابل تقلید نہیں ہوتی. ان کو لائف اسٹائل کیسا ہونا چاہیے, لائف گزارنے کے کیا طور طریقے, یہ پیغمبروں کو پتا ہے, یہ گوروں کو نہیں پتا. ان کو موبائل بنانا بہت اچھا آتا ہے, گاڑیاں بنانی آتی ہیں, سڑکیں بنانا آتی ہیں, بلڈنگیں بنانا آتی ہے. انسان کو کیوں پیدا کیا گیا, اس کی خوشی کس میں ہے, یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے یہ علم. اور اللہ نے پیغمبروں کو بتایا اور پیغمبروں کے پھر وارثوں کو بتایا. یہ چیزیں آپ کو صرف اور صرف قرآن و سنت سے اور علماء سے پتہ چلیں گی. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں 2 نمبر ہیں, مصنوعی ہیں, تکلفات ہیں, ان سے حقیقی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی. آپ ماضی کا سوچ کے خوش نہیں ہوگے کبھی بھی. اگر کوئی شخص ماضی کا سوچ کے خوش ہوتا ہے تو وہ پاسٹ ہے جس کا فیوچر پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے. نہیں یہی بات, جیسے آپ کے امتحان ایگزامینیشن ہال میں آپ بیٹھے ہو, آپ کے سامنے ابھی پیپر آنے والا ہے, ایک گھبراہٹ ہوتی ہے عجیب سی, دل دھک دھک کر رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا ہے. آپ نے ماضی کی طرف نظر اٹھائی کہ یار میں نے تیاری بہت اچھی کی ہے, یار میں نے تیاری بہت اچھی کی ہے, اور پوری کتاب میں نے رٹ لی ہے, اور تعلقات بھی ہیں میرے. کیا خیال ہے, اگر نمبر میں کہیں سے کمی ہو گئی تو جان پہچان بھی ہے بورڈ آفس میں, ہر لحاظ سے فل تیاری کر کے بیٹھا ہوں. تو جب یہ سوچو گے ماضی کی طرف تو آپ کے دل کی دھڑکن کم ہو جائے گی اور خوش ہو جاؤ گے. فیوچر کا جو ایک خوف تھا وہ آپ کے دل سے نکل جائے گا. تو یہ وہ پاسٹ ہے جس کے سوچنے پر خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ اس پاسٹ کا فیوچر پہ اثر. ارے یار خدا کا واسطہ, اللہ کا واسطہ, اب تو لوگ جو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں نا وہ بھی تنگ آ گئے ہیں جملہ سن کے. بھائی بولو. ابھی میں ایبٹ آباد میں تھا, میں نے ذرا سی بات کی, ایسا آواز آئی, میں نے کہ کراچی والے سیلنسر لگا کے بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, زور سے بولیں. ایک تو میں نے ان سے کہا کہ ایک کیمرہ یہاں بھی رکھیں تاکہ پبلک نظر آئے لوگوں کو. لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات اور فرشتوں میں بیان ہو رہا ہے, کوئی سامنے نہیں بیٹھا ہوا. تو وہ ماضی جس کا اثر کس پہ پڑے گا, فیوچر پہ, اس ماضی کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے. اگر میرا جنت اور جہنم پہ یقین نہیں ہے اور میری موت کا وقت آیا تو ماضی میں جتنے مرضی کارنامے سر انجام دیے ہوں میں پھر بھی غمزدہ ہوں گا کہ اب تو ختم ہو رہا ہوں, فیوچر تاریخ ہے, ختم. کچھ دن میں میری اولاد مجھے بھول جائے گی, بیوی بھول جائے گی, بچے بھول جائیں گے, رشتہ دار بھول جائیں گے, میرا مال میری جائیدادیں بانٹ کے کھا جائیں گے, سب ختم. اور اگر میں ماضی کی طرف نظر ڈالوں اور ایسا ماضی مجھے جنت جہنم کا یقین ہو, اس ماضی کا سوچ کر مجھے پتا ہے کہ اس کا فیوچر پہ اثرات پڑنے والے ہیں. میں کہتا ہوں میرے اعمال میں تہجد ہے, میرے اعمال میں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے, میرے اعمال میں ہسپتال میں نے قائم کیے ہیں غریبوں کا علاج کرانے کے لیے, میرے اعمال میں زکوٰۃ کا ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو میں لوگوں کو دی ہے. میں نے سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کر کے اپنی قوم کو فائدہ پہنچایا ہے, مضبوط کیا ہے. تو اگر میرا جنت اور جہنم پر یقین ہے تو مجھے احساس ہوگا کہ انشاءاللہ یہ چیز کل قیامت کے دن میرے گناہوں کی معافی اور مجھے اس امتحان میں کامیاب کرنے کا سبب بنے گی. اور مجھے بھی پتا ہے اگر کہیں نمبر کم ہو گئے تو میرے نیک لوگوں سے تعلقات بھی ہیں,
قیامت کے دن شفاعت چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ سفارش چلے گی قیامت کے دن؟ میرے تعلقات بھی، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا بیٹا عالم ہے، میرا فلاں شہید ہوا تھا میدان جنگ میں، وہ بھی ایک میں نے رکھا ہوا ہے کہ اگر کبھی میں فیل ہو گیا تو میری سفارش بھی تگڑی سفارش ہے، شہداء بھی ہے میری اولاد میں علماء بھی ہے، تو انشاءاللہ یہاں سے بھی کھانچا کھلے گا، تو پھر میں تسلی والی موت مروں گا، ورنہ میں تسلی والی موت نہیں مروں گا۔ کیسے سمجھائیں یار؟ تو انگلش ہی رہ گئی ہے بھائی، اردو میں اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا، انگلش میں سمجھائیں؟ اچھا خیر، تو بات کہاں سے چلتی ہے؟ میں وہ سنا رہا تھا لطیفہ، آپ کو کئی دفعہ سن چکے ہیں، وہ بھی یہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، اس کا الگ سے کلپ بنا دے بھائی، مجھے نہیں یاد رہتا کیا پھر عجیب سی کلپ آ رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، جو اصل بیان میں جو ایک ٹو دا پوائنٹ ایک اہم بات ہوتی ہے اس پہ کلپ بعض دفعہ نہیں بن پاتا، تو اس لیے میں ان کو کہہ رہا ہوں، یہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اب میں جا کے سنوں گا نا تو کبھی یہ ہو رہا ہوتا ہے آواز لطیفہ آدھا آیا ہی نہیں، ایسا تو نہیں ہو رہا؟ آواز اوپر نیچے تو نہیں ہو رہی؟ شکر الحمدللہ۔ تو وہ بڑی مسائل وہ زیتون والے بھی نہیں آئے نا آج، ان کی ریکارڈنگ بڑی خاندانی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ آخرت پر ایمان کے بغیر آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے۔ آپ جتنا بھی دنیا میں کماؤ گے نا، آپ کو یہ کم لگے گی۔ مصنوعی طور پر اپنے آپ کو مطمئن تو کرو گے، مصنوعی طور پر تکلف کر کے، جیسے ایک آدمی خوش ہو نہیں لیکن خام خواہ میں مسکرا کے اپنے آپ کو خوش ظاہر کرنے کی کوشش کرو کہ میں بہت خوش ہوں، اندر سے خوش نہ ہو۔ ہم نے علماء کو، بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو خوشی کے اظہار کے لیے تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے چہروں سے لگتا ہے کہ ان کا دل باغ باغ ہے، خوش ہیں، یہ چہروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو وہ میں لطیفہ سنا رہا تھا کہ ایک آدمی نا سمندر کے کنارے لیٹا ہوا ہے اور وہ سگریٹ پی رہا ہے۔ ایک بوڑھے میاں اس کے پاس گئے، دیکھا کہ بنیان پہن کے، بھائی تم چڈی پہن کے سمندر کے کنارے لیٹے ہوئے ہو، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرو، میننگ فل لائف گزارو، کیا خیال ہے؟ تو کچھ کرو، کیا پڑے ہوئے یہاں سگریٹ لے رہے ہو، کلاٹیاں کھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں کیا کروں گا ٹائم کو بچا کے، ٹائم کو مینج کر کے میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا بھائی تم پڑھو، پہلے تمہیں پتہ چلے گا کہ میننگ فل لائف گزارنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں۔ تو پھر وہ کہ میننگ فل لائف کیوں گزاروں ہے بھائی؟ اچھا وہ گزارنے کے لیے میں کروں کیا؟ انہوں نے کہا پہلے پڑھو، میٹرک کرو۔ اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ پھر انٹر کرو، پھر کیا کرو؟ بی کام، بی ایس سی کچھ تو کرو، پھر ماسٹر کرو، پھر پی ایچ ڈی کرو، پھر کیا ہوگا؟ 16 سال لگ گئے اس میں، پھر کیا ہوگا؟ پھر اچھی سی جاب کرو، پیسے آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر شادی کرو، پھر کیا ہوگا؟ یعنی شادی بھی تمہاری مرضی کی ہوگی جب اتنے پیسے ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر بچے ہوں گے تمہارے، پھر کیا ہوگا؟ پھر انجوائے کرو لائف کو۔ تو اس نے کہا ابھی کیا کر رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ بولو بھائی، ابھی تو انجوائے کر رہا ہوں۔ آپ جو طریقہ مجھے بتا رہے ہو نا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہونے کا، اس میں 16 سال لگیں گے، اور ہر آدمی وہاں تک پہنچ پی ایچ ڈی کرنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، مگر کرتے کتنے ہیں؟ ہمارے ایک دوست کو سی اے کرنے کا شوق ہوا، بیچاروں کی آدھی زندگی سی اے کے چکر میں ہی لگ گئی، ابھی تک سی اے نہیں ہو پایا۔ تو اس نے کہا کتنے لوگ، پھر چلو یہ سارے مراحل سے گزر کے پی ایچ ڈی کر لیا ہم نے، اپنی مرضی کی بیگم تلاش کی، تلاش ہر آدمی اپنی مرضی کی کرتا ہے، نکلتی اپنی مرضی کی ہر ایک کی نہیں، وہی سرگنجا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ بتایا کرتے تھے کہ ایک فیکٹری کا مالک تھا، نہیں ایک آدمی نے شادی کی کسی فیکٹری کی مالک خاتون سے۔ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا، بہت عقابی نگاہیں ہوتی ہیں، بہت اوپر دیکھنے کا، تو وہ کر لی انہوں نے۔ اب وہ بیگم صاحبہ ان کی انہوں نے ایسا کھینچ کے رکھا اپنے میاں کو، بالکل غلام بنایا۔ اب یہ بیچارہ بہت مصیبت میں آ گیا، وہ جب چاہتی اس کو ذلیل کر دیتی، اور اللہ معاف فرمائے کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، ان کی دوستیاں بھی بہت مردوں سے۔ اب یہ پریشان ہو گیا تو حضرت کے پاس آیا، حضرت نے فرمایا کہ بھئی طلاق دے دو۔ جب یہ تک نہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو ناقابل برداشت ہے نا کہ اس کے فرینڈز بھی ہیں ماشاءاللہ۔
کہتے ہیں میں طلاق نہیں دے سکتا. کہا کہ کیوں نہیں دے سکتا؟ کہ اس نے کہا ہے کہ اگر طلاق کا نام بھی لیا نا تو میری فیکٹری کے جتنے ملازم ہیں سب مل کے کوٹیں گے تمہیں, سب سے پٹواؤں گی اور اتنا ماریں گے کہ ایک ایک بوٹی بھی حصے میں نہیں آئے گی. تو ہمارے حضرت نے جب یہ جملہ سنا تو حضرت نے فرمایا ضرب الحبیب زبیب, محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے, کھاؤ اور کشمش کے مزے لو, بھگتو. ٹھیک, کیا کرو؟ بہت اونچے خواب جن کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے نا, کامیاب انسانوں کی فہرست میں شامل ہونے کا. کامیاب لوگوں کی علامتوں میں ایک یہ بھی ہے جو مجھے نہیں پتا وہ 7 علامتوں میں لکھا, آپ لوگ لکھ لیں 8ویں علامت, اونچے گھرانے میں شادی کرتے ہیں جو مشہور ہے تاکہ اپنی غربت بھی دور ہو. کیا خیال ہے؟ بیگم کا خرچہ بھی نہ اٹھانا پڑے, آدھے سے زیادہ تو وہ خود ہی اٹھا رہی ہو. تو یہ کوئی علامت نہیں ہے میرے بھائی, وہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا, یہ میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی نئی کتاب آئے اس میں یہ بھی لکھا ہو. تو علماء نے لکھا ہے, فقہاء نے لکھا ہے کہ جب نکاح کرو تو عورت اپنے سے اعلیٰ اور برتر کی طرف جائے. سمجھ رہے ہیں؟ لڑکی دیکھے کہ یہ لڑکا مجھ سے کیا ہونا چاہیے, بہتر نہ ہو تو پیرالل ہو, ہم پلہ ہو, کمتر نہ ہو, کیونکہ عورت ماتحت ہوتی ہے. صحیح ہے نا؟ شوہر ایک طرح سے باس بھی ہوتا ہے. باس اگر میٹرک پاس ہے اور اس کے جو نیچے امپلائی ہیں وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں تو چلے گا؟ وہ ہر وقت کیڑے ہی نکالتے رہیں گے, ابھی یہ باس کو دیکھو سالے دستخط کرنے آتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا؟ نہیں چلے گا ایسا. ہمیشہ باس ایسا رکھا جاتا ہے جو خاندانی لحاظ سے بھی تھوڑا بہت دیکھتے ہیں وہ لوگ, زیادہ نہیں لیکن کچھ تو انٹرویو تو لیا جاتا ہے نا, دیکھا جاتا ہے کردار کا کیسا ہے. تو باس ہمیشہ, تو عورت کا شوہر جہاں اس کا شوہر ہے وہاں تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں گھر جا کے چنگیز خان نہ بن جائیں جا کے آپ. تو ہر آدمی کہتا ہے میں باس ہوں, میں ایسا نہیں کریں, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال سربراہ ہے تو وہ کیا ہو کہ وہ ذرا اپنے سے اوپر خاندان میں جائے, اور مرد کیا کرے, تھوڑا سا زیادہ اوپر کی نہ سوچے, وہ اپنے سے ذرا نسبتاً کمتر میں شادی کرے تاکہ وہ آپ کی فرما برداری کرے, ماتحت بن کے چلے. یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے, اس کو خراب کرو گے کہیں کہیں اس کے برخلاف ہو سکتا ہے, کہیں کہیں اس کے برخلاف ہو سکتا ہے, لیکن عام اصول اور ضابطہ یہی ہے. تو خیر, تو اس نے کیا کہا کہ بھائی میں ابھی کیا کر رہا ہوں, مزے کر رہا ہوں. تو بات یہی ہے کہ گورے جو یہ کہتے ہیں کہ میننگ فل لائف, بھائی جب زندگی کا مقصد مزے اڑانا ہے, آخرت ہے ہی نہیں, مقصد مزے اڑانا ہے, تو پھر یہ کیا کہ موت کے وقت میں یہ تصور کروں گے میں نے کیا کھا پایا, وہ پھر تو یہی تصور کرے گا کہ میں نے کتنے مزے اڑائے. کیا خیال ہے؟ اور مزے نائٹ کلب اور شرابوں میں بہت ہیں, تو وہ میننگ فل لائف نہیں بلکہ میننگ لیس لائف کی طرف جائے گا. وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جب تک آخرت کا یقین نہیں ہے انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو غیر مسلموں میں بہت اچھے اچھے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ یار یہ تو آخرت پر یقین نہیں رکھتے پھر بھی بہت اچھے ہیں, تو وہ ان کے اندر کچھ قدرت کی طرف سے ایسی کوالٹیز ہیں کہ اللہ نے ان کو اچھا بنا دیا. اگر وہ آخرت پر یقین رکھتے تو اس سے بھی زیادہ اچھے ہوتے. جیسے ایک صاحب تھے, عالم دین ہیں مگر 1 نمبر کے کرپٹ ہیں, علم دین بھی حاصل کیا, مدرسے میں پڑھے, مسجد میں امام لگ گیا, مگر ہیں بالکل 2 نمبر. تو مجھے کسی نے کہا یار یہ عالم بھی ہیں, مدرسے میں پڑھے ہوئے بھی ہیں, اور پھر بھی پیسے بھی کھاتے ہیں لوگوں کے, اور معلوم نہیں کردار بھی خراب ہے ان کا. میں نے کہا دیکھو مدرسے میں کبھی بھی کردار کی خرابی نہیں سمجھائی جاتی ہے, کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ چور بنو, کسی کتاب میں نہیں لکھا. یہ پہلے سے خراب لوگ ہوتے ہیں جو مدرسے میں آ کے بھی ٹھیک نہیں ہوتے. یہ اگر مدرسے میں نہ پڑھتا تو اس سے بھی زیادہ کرپٹ ہوتا. مدرسے میں پڑھ کے کچھ بریکیں لگی ہیں اس کی, کیونکہ مدرسہ اچھی ہی چیزیں سکھاتا ہے, بری چیزیں دنیا کا کوئی ادارہ کوئی یونیورسٹی برائی نہیں سکھاتی, کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. ماحول یا تو برا کر دیتا ہے یا آپ خود برے ہوتے ہیں پہلے سے, بھائی کی تو کوئی انتہا نہیں. میں نے کہا یہ ابھی صرف لوگوں کے پیسے کھا رہا ہے, اگر یہ مدرسے میں نہ پڑھتا ممکن ہے قاتل ہوتا, یہ کمیشن پہ قتل کرتا لوگوں کو. تو آپ کے اندر بھی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں جن کوالٹیز کی بنیاد پر
آپ میں نکھار پیدا ہوتا ہے. تو اگر غیر مسلم میں آپ کو کوئی اچھا آدمی, اور ہوتے ہیں ان میں بہت اچھے کردار کے, اچھے, جھوٹ نہیں بولتے, قرآن نے بھی کہا ہے, اس میں میں نہیں کہہ رہا, قرآن کے الفاظ دیکھیے, وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ, فرمایا ان یہود و نصارہ میں, عیسائیوں اور یہودیوں میں ایسے بھی لوگ ملیں گے کہ تم سونے کا پہاڑ ان کے پاس بطور امانت رکھ لو تو یہ وقت پر تمہیں پورا کا پورا واپس. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ غیر مسلموں میں ایسے لوگ ہیں جو کردار کے ایسے کھڑے ہیں کہ وقت پر تمہیں تمہارے پورے پیسے پہنچا دیں گے. سونے کا پہاڑ میں بھی ان کو لالچ پیدا نہیں ہوگی. وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا, فرمایا ایسے بھی تمہیں ملیں گے کہ ایک دینار بھی پکڑا دو نا, چونی بھی, وہ بھی تم ان سے واپس وصول, ان کے گھر پہ جا کے گھنٹی پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہونا پڑے گا, بلکہ ٹیپ چپکا کے واپس آ جائے. تو کردار, قرآن کہہ رہا ہے کہ کردار کے اچھے لوگ آپ کو غیر مسلم میں بھی ملیں گے اور مسلمانوں میں بھی ملیں گے آپ کو. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انہیریٹڈ ہوتے ہیں. اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سلیکشن کا وقت آیا, اللہ نے آخری نبی بھیجنے کا ارادہ کیا, تو دنیا کی تمام قوموں کی طرف نظر ڈالی. یہ حدیث میں آتا ہے, حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہے, مفہوم بیان کر رہا ہوں. دنیا کی تمام قوموں کی طرف, بولو بھائی کس قوم میں آئے گا, کس نسل میں آئے گا؟ بہت سارے لوگ تھے غیر مسلموں میں جن کی نسلیں چلتی آ رہی تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم کی نسل کا, حالانکہ غیر مسلم ہیں ان کی اولادیں, لیکن غیر مسلم ہونے کے باوجود اللہ نے کس نسل کی سلیکشن کی ہے؟ ابراہیم کی اولاد کی. حالانکہ حضرت ابراہیم کی جو اولاد تھی اس میں بھی آپ نے فرمایا تمام اولاد نہیں, بنی کنانہ کا انتخاب کیا, پھر اس میں بھی تمام نہیں, بنو ہاشم کا انتخاب کیا, قریش کا, پھر اس قریش میں بھی بنو ہاشم کا انتخاب کیا. سلیکشن ہوئی ہے کہ کون سا خاندان, کون سا قبیلہ, کون سا نسب, کون سی قوم, قوموں میں عرب قوم کا انتخاب کیا گیا ہے. ایک ایک چیز کی سلیکشن ہوئی ہے کہ اس قوم میں بھیجوں گا. حالانکہ تعلیم کے لحاظ سے, تہذیب کے لحاظ سے عرب اس وقت سب سے کمتر تھے, یہود و نصارہ, عیسائی اور یہودی اس وقت سب سے آگے تھے. بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی پڑھے لکھے یہود و نصارہ تھے, ترقی ان کے پاس زیادہ تھی, عرب کے پر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا, اس وقت کی بات کر رہا ہوں. لیکن اللہ نے اس ایجوکیٹڈ قوم کو چھوڑ کر, اور نبی بھی ان میں زیادہ آ چکے تھے, وہ لوگ زیادہ پیغمبروں پر ایمان رکھتے تھے. عرب صرف ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کے بعد کوئی پیغمبر ان میں نہیں آیا. تو اسلام کے زیادہ قریب عرب تھے یا یہود و نصارہ تھے؟ ارے بولو نا یار, یہود و نصارہ اسلام کے زیادہ قریب تھے, کیونکہ وہ تورات اور انجیل اللہ کی کتابوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے کے مسلمان یہودی عیسائی تھے. عرب وہ تو بت پرست تھے جس کا اسلام بالکل مخالف ہے. یہودی اور عیسائی نہ بت پرست تھے نہ قبر پرست تھے, آج بھی نہیں ہے. آپ یورپ امریکہ میں جو گوروں کی قبریں جا کے دیکھو, آپ کو اپنے قبرستانوں سے اچھا ان کا قبرستان لگے گا. اور ہمارا جا کے دیکھ لو, یہاں پہ ہر قبر ایسا لگ رہا ہے حبیب بینک کی بلڈنگ بن رہی ہے. میں دیکھتا ہوں کبھی یوٹیوب پہ برطانیہ کا قبرستان, کہتا ہوں یار یہ تو سعودی عرب کا قبرستان لگ رہا ہے. سعودی عرب یا عرب کنٹریز میں تو الحمدللہ قبر پرستی نہیں ہے, لیکن پاکستان میں, انڈیا, بنگلہ دیش, بندے کی زندے میں اتنی اہمیت نہیں ہوتی, مرنے کے بعد کہتے ہیں نا ہاتھی مرا ہوا 1.25 لاکھ کا ہوتا, انسان بھی مرا ہوا زیادہ ویلی. وہ میں نے اتوار کے بیان میں کہا تھا کہ ایک صاحب ہے, ان کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے, تو انہوں نے مجھے کال کی کہ میں کسی مزار پہ جا رہا تھا, مجھے کسی نے بتایا وہاں جاؤ تو ٹھیک ہو جاؤ گے, تو آپ کا بیان سن کے ارادہ ترک کر دیا. تو مجھے خیال آیا کہ جو مزار کے اندر ہے اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے. کیا خیال ہے؟ جس کا آدھا کام کر رہا ہے وہ اس سے ٹھیک کروانے جا رہا ہے جس کے دونوں دھڑ. بالکل سینس لیس باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ارے بھائی اگر وہ تمہیں آدھا دھڑ ٹھیک کر سکتا تو سب سے پہلے اپنے دونوں دھڑ, کہتے چلو اپنا 1/4 تو ٹھیک کرو,
کم از کم ایک چماٹ مارنے کے قابل تو بنو نا, ایک تھپڑ مارنے کے قابل, کچھ تو کرو. وہ ایک آدمی گیا نا کسی ڈاکٹر کے پاس کہ جی مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں. ڈاکٹر نے کہا آپ چاروں کو یہی بیماری ہے؟ ڈاکٹر نے کہا آپ چاروں کو یہی بیماری ہے. اس کو 1 کے کتنے نظر آ رہے تھے؟ 4 نظر آ رہے. تو خیر کیا بات چل رہی تھی, ادھر ادھر کلابازی ہم بہت کھاتے ہیں بیان میں. ہاں, یہود و نصارہ کی بات میں کر رہا تھا کہ اس زمانے میں جس قوم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں وہ قوم اسلام سے بہت دور تھی. یہود و نصارہ اسلام کے قریب تھے. عیسیٰ ابن مریم پر عیسائی ایمان رکھتے تھے, اور عیسیٰ ابن مریم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ان پہ یہودی ایمان رکھتے تھے, نماز پڑھا کرتے تھے, بت پرستی کو برا سمجھتے تھے, قبر پرستی کو برا. اور عربوں نے 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے لا کے. پھر بھی اللہ نے سلیکشن کی ہے, پوری دنیا پہ نظر ڈالی. کس قوم میں؟ عرب میں کس کی نسل میں؟ حضرت ابراہیم کی. ابراہیم کے تو بہت سارے بچے ہیں. کس میں؟ اسماعیل کی اولاد میں. اسماعیل کے بھی بہت سارے بچے ہیں کنانہ کی اولاد میں. کنانہ کے بھی بہت سارے بچے ہیں. اس میں سے کون سا قبیلہ بھائی؟ قریش میں. قریش میں بھی تو ہیں. بنو ہاشم میں نہیں آئی بات. بنو ہاشم میں عبد المطلب کے ہاں عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک چیز کی سلیکشن ہوئی ہے. حدیث میں آتا ہے میں اپنے زمانے میں سب سے بہتر قوم, سب سے بہتر نسب اور سب سے بہتر قبیلے میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. بہتر کیسا؟ وہ تو بت پرست تھا. ارے یار کیا ہو گیا, اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے؟ میں غلط باتیں کر رہا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ اشکال کو میں کسی طرح سے کلیئر کروں, کیونکہ اشکال جب اچھی طرح سے دماغ میں بیٹھے گا تو پھر جواب اچھا لگے گا. کیا خیال ہے؟ اشکال ہوتا ہے نا, اتنی بہتر کہاں سے ہو گئے بھائی؟ 360 بتوں کے سامنے جھکنے والا بہتر ہو سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو جہنمی ہیں, جو مشرکین تو نجس ہیں. ایسے ایسے القابات اللہ ان کو دے رہے ہیں. لیکن اللہ پھر بھی پیدا کس میں کر رہے ہیں؟ عرب میں, بت پرستوں میں. کیوں؟ اس زمانے میں کیریکٹر کے لحاظ سے, کردار کے لحاظ سے عرب سے بہتر کوئی قوم نہیں تھی. یہود و نصارہ عبادت گزار تھے اس وقت کے, ڈنڈیاں بھی مارتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, وعدہ خلافی معاہدہ کر کے مکر جاتے تھے. یہ ڈرامے بازیاں کس میں چل رہی تھیں؟ بولو بھائی, یہود و نصارہ میں. اللہ نے کہا اس قوم کے ہاتھ میں قیادت نہیں آئے گی. ان کے کردار سے, یہ جب مسلمان ہوں گے نا 2 نمبریاں وہی رہیں گی ان کی. ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ اسلام سے پیچھے ہٹیں گے. تبلیغ میں وقت تو لگا لیا مگر اندر سے کیا رہے؟ وہی چور کے چور. سب نہیں بھائی, بہت بڑے بڑے چور ہم نے دیکھے ہیں تبلیغ میں وقت لگا کے تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے چوری, مگر 2 نمبر. ایک صاحب کا بھی فون آیا, کہہ رہے ہیں یار انہوں نے مجھے ٹھگ لیا. میں نے اس سے کہا یار تمہاری داڑھی بھی ہے؟ اس نے کہا داڑھی اپنی جگہ بھائی, کاروبار اپنی جگہ ہے بھائی. مسلمان اس وقت جو دنیا میں مار کھا رہا ہے وہ کس کی وجہ سے؟ کردار کی وجہ سے. پیسے لو, خدا کی قسم نکلوانا مشکل. پولیس بھیجو تو آدھے پیسے پولیس کھا جائے گی. پولیس کے ذریعے نکلوائے, اس سے پولیس سے نکلواؤ, ایک نئی ٹینشن, کیونکہ پولیس بھی آپ ہی کی مسلمان ہے. تو عرب میں کیا خاص بات تھی؟ کردار. کافر ہے تو کافر ہے, مسلمان ہے تو مسلمان, 2 نمبر ہی نہیں. منافق آپ کو عربوں میں نہیں ملیں گے. منافق اس وقت جو تھے عبداللہ بن ابی, یہ سب یہودی تھے جو اپنے آپ کو مسلم شو کرتے تھے جب مسلمانوں میں ہوتے, اور جب مشرکین کے پاس جاتے تو اپنے آپ کو غیر مسلم. ادھر بھی عرب کی زبان ایک تھی, انہوں نے کہا کافر ہے تو کیا ہے؟ کافر ہے. نہیں مانتے تو نہیں مانتے. لالچ میں اسلام قبول نہیں کریں گے. اسلام کی طرف آئے تو یہ بہادری اسلام کے لیے. عربوں میں بڑی کوالٹیز تھیں. عربوں میں ایک خاص بات تھی, صلہ رحمی. آج کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ وہ فلاں قوم میں یہ برائی, فلاں قوم میں یہ برائی. میں نے کہا قوموں کے پیچھے نہ پڑو, اپنی قوم کی برائیاں کسی کو نظر نہیں آتی. ہمیشہ دوسرے قوموں کی برائی نظر آئے گی
اور اپنی قوم کی اچھائی. کہہ رہے ہماری قوم میں کیا برائی ہے؟ میں نے کہا تمہاری یہ برائی ہے کہ تم جب پٹو گے نا تمہارا بھائی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. تم پڑھے لکھے بہت ہو, تم جب پٹو گے تمہارے بھائی تماشا دیکھیں گے اور وہاں سے بھاگ جائیں گے, بولیں گے کیس کر دو اس کے خلاف بھائی. اور میں نے کہا جس قوم کی تم برائیاں کر رہے ہو نا اس میں درجنوں برائیاں ہیں, مگر اس میں کسی کے شخص کو ہاتھ لگا کے دیکھو پورا قبیلہ اٹھ کے آ جائے گا. تو ہر قوم میں برائیاں بھی ہیں, ہر قوم میں اچھائیاں بھی ہیں. عرب میں ایک بہت بڑی کوالٹی کیا تھی؟ رشتہ داری کو جوڑنا. لڑتے تھے مگر بڑے مضبوط خاندانی نظام تھا, فیملی سسٹم بہت مضبوط تھا. ایک بڑی کوالٹی تھی بہادری. عرب کی جو شاعری ملتی ہے اس میں عورتیں مردوں کو بہادری پہ ابھارا کرتی تھی. بزدل قوم دنیا پہ حکومت, بولو بھائی, نہیں کر سکتے. کل یہ اچھا خیر, تو بات یہاں سے میں نے شروع کی تھی کہ بھائی دیکھو مال کمانا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے. تو اس پہ میں بات کر رہا تھا کہ پھر غریب آدمی کو اشکال ہوتا ہے بھائی ہم تو اس نعمت سے محروم ہیں. اس اشکال کا میں نے جواب دیا کہ بھائی غربت پہ صبر کرنا یہ اس سے بڑی نعمت ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے پھر جب اس سے بڑی نعمت ہے تو دولت تو نعمت نہ ہوئی, پھر دولت نہ ہو اور پھر آپ صبر کریں تو زیادہ ثواب ہے. پھر اس کا میں اشکال دے رہا تھا, جواب دے رہا تھا کہ غریبوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں. یہاں سے بات پھر ہم نے ہمارا اسٹیشن تبدیل ہو گیا تو میں جلدی سے اس کو سمیٹتا ہوں, وقت کافی ہو گیا ہے. تو دیکھو غریبوں کی 2 قسمیں. ایک غریب وہ ہوتا ہے جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب ہو. کس کی وجہ سے؟ حرکتوں کی وجہ سے. پڑا سوتا رہتا ہے, نہ پڑھتا ہے, نہ دکان وقت پہ کھولتا ہے. ہمارے محلے میں ایک صاحب کی دکان تھی, پرانا محلے کی بات کر رہا ہوں, ان کو نہ جا کے تنگ کریں آپ. ان کے پاس جب بھی جاؤ بھائی صرف چاہیے, یا صرف تو ہے ہی نہیں یار, وہ تو میں جوڑیا بازار سے لانا ہی بھول گیا. اور کچھ بتائیں مولوی صاحب, یار ایسا کرو وہ بریانی مسالہ مل جائے گا, ارے یار وہ تکہ لے لیں. میں نے کہا یار تمہارے ساتھ یہی ٹینشن ہے, ہم دور سے لے لیا کریں گے. ایک ہی شاپ پہ ساری چیزیں نہ ملیں تو آدمی کو بھائی جب جا رہے ہو تو لکھ کے جاؤ کیا کیا لینا ہے. آپ کی سستی کی ہم کیوں نقصان اٹھائیں؟ تو یہ جو غربت ہے, اور کچھ دنوں میں ان کی دکان کیا ہو گئی؟ بند. اب کہہ رہے ہیں یار میں غربت, ہمارے نبی بھی کیا تھے؟ مسکین تھے. تو یہ والی مسکنت آپ کی سستی کی وجہ سے. اس کو نبی جیسے خادم حسین صاحب اپنی گالیاں معاذ اللہ کس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ قرآن. کہہ رہے ہیں قرآن میں بھی گالیاں ہیں. یہی بات اگر کوئی اور آدمی کرتا پورا توہین قرآن پر ایک دھرنا ہو جاتا. آئی بات سمجھنے کی انہوں نے قرآن کی توہین کی ہے, لیکن جناب قرآن پر کوئی بھی الزام لگ, قرآن میں ایسی گالیاں نہیں ہیں, ہرگز نہیں ہے قرآن میں وہ گالیاں جو وہ ممبر پہ آپ دیں, ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں, ہم نہیں منع کر رہے آپ کو, لیکن اس کو قرآن کی طرف منسوب نہ کریں. اور میں حیرت اس پر ہوتی ہے کہ اگر یہی بات کوئی اور کرتا تو پھر ان لوگوں کا پورا ایک جلوس نکلتا کہ انہوں نے قرآن کی توہین کی ہے. تو اپنا سب کچھ ہے اور دوسرے کی ذرا سی بات کوئی 2 مطلب نکلتے ہیں اس کو ہمیشہ گستاخی پہ لے کے جاتے ہیں. میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا فیصلے کر رہا ہے. ایک صاحب نے کہا آپ مشرک ہو گئے معاذ اللہ. آپ نے کہہ دیا اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھتے تو انسان ہے. او بھائی یہ تشبیہات ہیں, ان کی حقیقت تھوڑی مراد ہوتی ہے. تو پہ لے کے بس گستاخی, اللہ کا گستاخ, رسول کا گستاخ, اسلام کا گستاخ, فلانے کا گستاخ, اور کوئی کام ہی نہیں ہے. کسی بات کا اچھا مطلب بھی نکلتا ہے, برا تو اچھا مطلب پہ لے کے جاؤ نا. تو خیر, تو غریبوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک وہ جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے سستی کاہلی کی وجہ, ایسے غریب کو صبر پہ ثواب نہیں ملتا. وہ جو پریشان ہے تو ٹینشن تمہاری اپنی ہے. ایک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقدر. تو ہاں بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آپ بسا اوقات کامیابی کے پوری کوشش کرتے ہیں مگر آپ کے مقدر میں رزق نہیں ہوتا. اس پہ میں نے ٹن لیا تھا کہ پھر گوروں ٹائم مینجمنٹ کی طرف آیا تھا میں. تو آپ کے مقدر میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو جو غربت اللہ کی طرف سے ہو اس میں وہ غربت آپ کے لیے چند وجوہات کی بنیاد پر بہت بڑی نعمت ہے. وہ جلدی سے پوائنٹ بتا دوں. پہلی بات, آپ کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زیادہ قریب, کیونکہ ہمارے نبی بھی کیا تھے؟ بولو بھائی, مسکین تھے. اور غریبوں میں رہنا آپ نے پسند کیا ہے. ایک طالب علم آیا, میں بڑا غریب ہوں, میں کیا کروں؟ میں نے کہا یار تم تو اللہ کے نبی کے زیادہ مشابہ ہے تمہاری زندگی, خوش ہو جاؤ اس پر. دوسرا, نبی نے فرمایا غربا جنت میں زیادہ جائیں گے اور مالدار جنت میں کم جائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے دولت جب نعمت ہے تو جہنم میں کیوں لے کے جا رہی ہے؟ بات یہ کہ لوگ اس نعمت کو غلط استعمال کرتے ہیں.
دولت کی نعمت جب آتی ہے تو یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس نعمت کی لوگ قدر نہیں کرتے، اس نعمت سے عیاشیوں میں لگ جاتے ہیں، حلال لذتوں پر گزارا نہیں کرتے، حرام کی طرف جاتے ہیں۔ غریب آدمی کو اللہ نے اس آزمائش سے بچا لیا، تو جنت میں غریبوں کی اکثریت ہوگی اور مالدار مینورٹی میں ہوں گے میجورٹی میں کون ہوگا؟ الیکشن کراؤ گے تو غریب جیتے گا، وہاں پہ غریب زیادہ ہوں گے، لیکن وہاں جا کے غریب رہیں گے نہیں، آپ بے فکر رہیں۔ لیکن لوگ کہیں یار یہاں بھی وہاں بھی رکشہ چلانا ہے تو کیا فائدہ جنت میں جانے کا۔ اور تیسری بات، غریب کا حساب کم ہوگا، وہ جنت میں پہلے جائے گا، مالدار کو حساب زیادہ دینا پڑے۔ کسٹم میں اگر سامان زیادہ ہو تو ٹائم لگتا ہے نا چھوٹنے میں، اور اگر کچھ ہے ہی نہیں ہے، گھڑی ہے بھائی تلاشی لے لو، وہ کہیں کچھ بھی نہیں لایا، نکل لے بھائی یہاں سے، جا جلدی سے نکل، ٹائم ویسٹ نہیں کر، تو فرشتے کہیں گے نکل لے بھائی یہاں سے، ٹائم ہمارا ضائع نہیں کر، نکل جاؤ جلدی سے۔ جو مالدار ہے وہ چوڑے میں اس کو پوری بینک اسٹیٹمنٹ پیش کرنی پڑے گی اپنی، کیا خیال ہے؟ تو وہ ساری اسٹیٹمنٹ پیش کرنی پڑے گی، ٹائم لگے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اس میں یقیناً فرق ہوگا مراتب میں، آپ نے ایک عام مثال دی ہے کہ عموماً کتنا ہوگا، 500 سال پہلے غریب مالدار سے پہلے جنت میں جائے گا، کیونکہ وہاں کا حساب ایسا نہیں ہے کہ کسٹم میں 3 دن میں کنٹینر پاس ہو گیا، وہاں ٹائم لگے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، اور جلدی سے ختم کروں کہ اپنی یعنی اللہ نے کسی کو یہ دولت کی نعمت دی ہے تو وہ اس نعمت کو ہلکا نہ سمجھے، اپنے اختیار سے سستی کاہلی سے غریب نہ بنے، قدرت کی طرف سے بنا تو ثواب ہے، اپنی کاہلی کی وجہ سے بنا تو آزمائش ہے پھر یہ، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ نعمت دی ہے تو وہ قدر کرے، تبھی اللہ نے کہا ہے کہ پھر اس نعمت کی ناقدری مت کرو، اسے ضائع مت کرو۔